اور اس کے خیال کا منتہا خیر ہے۔ اگر آدمی کے خیال کا منتہا خیر ہے تو یہ پہلی چیز ہے جو اس کے لیے تزکیہ نفس کا سامان فراہم کرتی ہے۔ خیر دوسروں کے لیے اچھائی چاہنا ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ ہمیشہ دوسروں کا خیال کرنا۔ ایک سیدھا سادہ فکرہ ہے، یو آر امپورٹنٹ دین می، بس آپ مجھ سے زیادہ اہم۔ اس گاڑی کو راستہ دینا ہے، ممکن ہے اس سے ایمرجنسی ہو، یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ پیسے اپنی ذات پہ کتنے خرچ کر لینے ہیں، باقی یہ پیسہ اہلیہ کا، بیوی کا، بچوں کا، کسی کا بھی ہے، میرا نہیں۔ میری ضروریات 100 روپے میں پوری ہو جاتی ہیں، بس 100 روپے کافی ہیں، 200 نہیں چاہیے۔ یہ ان حقائق سے آگاہ وہ تھے جنہیں حقیقت میں نبوت کے بعد کوئی مقام ایسا نہیں تھا خدا کی بندگی کا جو انہیں نصیب نہ ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرا خیال ہے ایک آدمی کے لیے 4000 ہمارے زمانے میں یہ کافی ہیں، اور فرماتے تھے میں کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیسے جس کے بھی پاس ہوں، میں قانون بناؤں کہ یہ پیسہ دوسروں کے لیے خرچ کرو، تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے ہمارے زمانے میں۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ یہی کہا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گہری نظر سے اگر آپ پڑھیں تو یہ پرتو اور عکس ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا۔ علی رضی اللہ عنہ نے خلافت میں جو تقریر کی نا، پالیسی جب دی کہ میں ملک میں کیا کروں گا، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے علی کبھی اس گرہ کو نہیں کھولے گا جسے عمر نے باندھ دیا۔ ایک فکرے میں سب کچھ کہہ گئے، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے فیصلے اور انہوں نے جو باتیں طے کر دی امت کے لیے، میں اس کے خلاف نہیں چلوں۔ اس لیے زندگی میں 2-4 چیزوں کے علاوہ انہوں نے تبدیلی ہی نہیں کی اپنی خلافت میں۔ ایک سکے کی تبدیلی کر دی تھی، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے سکے کی قدر کو گرا دیا، قیمت گرا دی۔ قیمت گرانے سے ملکی معیشت پر جو اثر پڑنا تھا اس کو انہوں نے کنٹرول کر رکھا تھا، پہلے ہی سے اقدامات ایسے کیے تھے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ انہیں کیسے خیال میں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت اگر ملتی تو اس شخص کو ملتی، قدر گرا دی۔ ہمارے ہاں اب بھی اسٹیٹ بینک گرا دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس میں تبدیلی کی تھی، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے سکے کی جو قیمت گرا دی تھی وہ اس وقت کے حالات تھے، اب عالم اسلام اور اتنا وسیع ہو چکا ہے اور اتنے ضرائب، ٹیکس کے اتنے پیسے آتے ہیں کہ میں اس سکے کی قیمت کو بڑھا رہا ہوں، اور یہ وہ میں کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سکے کی قیمت تھی۔ فرمایا اب اس کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم اس کی قدر کو کم کریں، میں اس کو بڑھا رہا ہوں۔ ایک یہ کیا، ایک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ 2-4 بڑے بڑے فیصلے تھے، وگرنہ انہوں نے کہا پالیسی میں کہ میں اس گرہ کو نہیں کھولوں گا جسے حضرت طے فرما گئے تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ اگر میری رعایا میں جو قحط پڑا ہے، حرمین شریفین میں پڑ گیا تھا قحط، فرمایا اگر غربت ختم نہ ہوئی میرے دور میں تو یاد رکھو یہ جو طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور یہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، میں جبراً ان کی دولت لے کے اس کو تقسیم کر دوں گا اگر میرے دور میں غربت ختم نہ ہو۔
ختم ہو گئی، بہت پیسے آئے۔ فرماتے تھے کہ میں اب گن کے دے رہا ہوں، اور اتنا مال ہے کہ اگر تمہیں ضرورت پیش آئے گی تو پھر میں لپوں کے حساب سے دوں گا، سونا اور چاندی ایسے اچھالوں گا کہ تم لے لو، اور اگر اس سے بھی ضروریات میری رعایا کی پوری نہیں ہوتی تو میں جھولیاں بھر بھر کے لوگوں کو دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملوں کہ انہیں کہہ سکوں کہ آپ کی امت کو میں آپ کے بعد خوشحالی میں چھوڑ کے آیا ہوں، غربت میں نہیں۔ بہت بڑی چیز ہے یہ، ان سب کو یاد رہتا ہے کہ فرمایا تھا فرات کے کنارے ایسے ایسے تو ایسے کر لیں، یہ نہیں یاد رہتا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سرمایہ داری پر کیسی کاری ضربیں لگائیں۔ بہت لمبا موضوع ہے، قحط پڑ گیا۔ یہ بادشاہوں کے فیصلے جانوروں تک پہ سر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سیاستدان یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، اور چاہتے ہیں کہ ان کے مداح جھوٹ بولیں، بٹھا کر خود جھوٹ کی تلقین کرتے ہیں، بٹھا کر خود سکھاتے ہیں کہ میرے لیے میڈیا میں ایسے ایسے الفاظ بولو، میرا فلاں شخصیت سے تقابل کرو۔ یہ اس جھوٹ بولنے پہ جو لعنت پڑتی ہے نا، اس لعنت میں پبلک تو درکنار، جانوروں تک پہ اس کا اثر جاتا ہے۔ صبح ہو جائے کل کی اتنی مثالیں پیش کریں، اور اتنی مثالوں کے پیچھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کافی ہے۔ آپ نے کہا بادشاہ جو ظلم کرتا ہے، حکمران جو ظلم کرتا ہے، تو اپنے گھونسلے اور اپنے گھر میں بٹیر مر جاتا ہے۔ بٹیرے ہوتے ہیں نا، لوگ کھاتے ہیں، چھوٹا سا تو جانور ہے، اتنی سے تو اس کی جان ہے۔ فرمایا حکمران کے ظلم سے وہ اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے۔ لعنت اور پھٹکار جب پڑتی ہے تو پھر ایسے حال، انسان تو درکنار، جانوروں تک پہ اثر پڑتا ہے۔ جہانگیر نے لکھا ہے اپنا قصہ کہ جانور اس سے انصاف کے لیے کیسے آتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مین شاہراہ جو تھی مدینہ منورہ کی، جب قحط کے آثار شروع ہوئے تو جنگل کے جانور آتے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ کے ہاتھ چاٹتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگل میں کھانے کو کچھ نہیں رہا، یہ جانور مجھے متوجہ کرتے ہیں اس طرف۔ اور پھر چند دنوں میں ہی بارشیں نہیں ہوئی تو لوگ اٹھ کے آنے لگے۔ ایک خط لکھا تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کہ پورے عالم اسلام میں کسی بھی محاذ پہ 50,000 گھوڑے فوری طور پہ میں روانہ کر سکتا ہوں۔ میں نے مدینہ منورہ میں بندوبست کر رکھا ہے، آپ لوگوں کو جب بھی چاہیے ہو ایک خط مجھے لکھیں، اور خط پاتے ہی میں 50,000 گھوڑے روانہ کر دوں۔ 50,000 گھوڑوں پہ جو لاگت آتی ہوگی، کتنی بڑی چراگاہ ہوگی، اس کا عملہ کتنا ہوگا، یہ باتیں کوئی آسان ہے؟ اس چراگاہ میں آ گئے، اس کے 12 مین گیٹ تھے یا 16 تھے۔ اسلم کو بلایا، وہ ان کا سیکٹری ہے، اس ساری چراگاہ پہ اس کا اختیار تھا۔ پھر میں اسلم سارے دروازے کھول دوں، اور کوئی اپنے جانوروں کو لے کے آئے چرنے کے لیے مت روکنا، اور عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ان دونوں کے اونٹ نہیں آنے چاہیے، ان کے جانور اگر آ جائیں تو روک دو، واپس پلٹاؤ۔ اور پھر فرمایا لوگ کہیں گے کہ عمر ظلم کر رہا ہے عثمان پہ اور عبد الرحمن ابن عوف پہ، اور صورتحال یہ ہے کہ اگر اس سال یہ دونوں بزرگ اپنی کھجوروں کے باغات
سارے کے سارے اپنے جانوروں کو کھلا دیں تو بھی ان کی دولت پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ فرمایا اللہ نے بہت کچھ انہیں دیا، اور اس کے علاوہ یہ ہے پالیسی۔ فرمایا دیکھو مدینہ منورہ میں ایسی بیوہ عورتیں ہیں جو مانگتی کسی سے نہیں ہیں، ایک اونٹ ان کا سرمایہ ہے، اور اس پہ پانی لدوا کے ڈھوا کے وہ دوسروں کے گھر بھیجتی ہیں اور اجرت وصول کرتی ہیں۔ اگر اس اونٹ کو کچھ ہو گیا تو اس عورت کو پیسے مجھے دینے پڑ جائیں گے، میں یہ نہیں چاہتا۔ یہ ہے پالیسی کہ خزانے پہ بوجھ نہ پڑے، اور دوسری طرف پبلک مانگے نہیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے لوگ پڑھتے نہیں نا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرا خیال ہے 4000 کافی ہیں بس، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ لوگوں کے پاس جو دولت ہے نا، اسے تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ وہ عکس ہے جو کسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں ایک مرتبہ واعظ فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اگر مجھے تمہارے دل کا خیال نہ ہو کہ تم برا مانو گی اور میرا ہوتا تو میں تو سونا عورتوں کے لیے بھی حرام قرار دے دیتا، تمہیں بھی پہننے کی اجازت نہ دیتا۔ تو ایک آدمی کے لیے مقصد ہے دولت، اور ایک آدمی کے لیے ذریعہ ہے۔ بڑا فرق پڑ جاتا ہے شخصیت میں۔ اس لیے قوت خیال کو جب وہ عالم بالا کی طرف لگاتا ہے تو پھر اس انسان کی زندگی مختلف ہو جاتی ہے۔ اتنی میری ذاتی ضرورت ہے بس کافی ہے، اس کے علاوہ سب کچھ دوسروں کا۔ اتنا گھر کافی ہے، باقی سب اوروں کا ہے۔